السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہیں، زمین کی صورت میں ہو، مویشیوں کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں ہو، فصلیں، کھیت اور کھلیان ہوں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہیں، اور ان ساری نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا عبادت ہے۔ اور یہ مالی عبادت میں زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر اور اسی طرح عید الاضحیٰ پر قربانی، یہ چار بنیادی طور پر مالی فرائض ہیں جن کو مسلمانوں پر لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز ہوتا ہوا نہیں دیکھتا، اور اسی طرح اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دولت ہر ایک آدمی کو اس کے حصول برابر میسر ہو اور اس کے وسائل پر کا استعمال ہر ایک آدمی کے لیے برابر ہو۔ جب دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے، جس طرح کے سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی مزاج یہ ہے کہ دولت چند طبقات کے ہاتھوں میں ہی مرکوز ہو کر رہ جاتی ہے۔ کئی لوگ ہیں جو ٹریلینر ہیں، بلینر ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں مالی طور پر، وہ ساری کی ساری انسانیت کو برابر اور یکساں میسر ہونے چاہیے، اور یہ کسی نہ کسی ہر ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بنیادی ضرورتوں کو ہر ایک آدمی تک پہنچانے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ لیکن جہاں سرمایہ دارانہ نظام اپنے پورا فن پھیلائے ہوئے اپنی پوری حکمرانی کے ساتھ موجود ہو، وہاں ایک غریب آدمی کے لیے ایسی کوئی پالیسی ترتیب نہیں دی جاتی ریاست کی طرف سے یا اس نظام میں کہ جو غریب آدمی کی کفالت کر سکے۔ اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ایک غریب آدمی اس کی زندگی یعنی اجیرن نہ ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین معاشی نظام دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام مکمل، کامل اور اکمل ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے دین کو یعنی اسلام کو بطور دین ہم نے آپ کو پسند کیا ہے۔ اور اسلام بہت بڑا نظام ہے۔ ہر نظام جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں ان کو بنانے والے انسان ہیں، لیکن اسلام کا نظام اللہ نے اپنی طرف سے بندوں کو عنایت کیا ہے، اور انسانوں نے جتنے بھی نظام بنائے ہیں ان میں خواہشات بھی شامل ہیں انسانوں کی، ان میں انسانوں کے جذبات بھی شامل ہیں، ان میں انسانوں کا لالچ بھی اس میں شامل ہے۔ ان میں بہت سے نقائص موجود ہیں جن کو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور اسلام کا نظام اللہ نے دیا ہے جو ہر قسم کی خواہش سے پاک ہے، جو جذبات سے پاک ہے، جو خواہشات سے پاک ہے۔ وہی نظام انسان کے لیے مکمل ہو سکتا ہے جس میں جذبات کا عنصر نہ ہو، جس میں خواہشات کی بات نہ ہو، اور جس میں غصے اور لالچ کی بات نہ ہو۔ اور اللہ رب العزت نے یعنی اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ جو لوگ معاشی طور پر مستحکم ہیں، وہ جہاں معیشت کی کمائی کے لیے اور معیشت کے حصول کے لیے اپنی محنت کرتے ہیں، ان کو پسند کیا ہے، وہاں ان لوگوں کو بہت پسند کیا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ جہاں غریب لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، وہاں پر اس کا روحانی فائدہ یہ ہے جو اللہ رب العزت ہم سے چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں، انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہو جائے اور اللہ کی محبت زیادہ ہو جائے۔ جب مال کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے مقصد تخلیق سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اللہ سونے، چاندی اور مال کیش کی صورت میں زیادہ ہو، ان کے لیے زکوٰۃ کو لازم اور فرض قرار دیا، اور جن کے پاس زراعت کی صورت میں مال و دولت ہو، ان کے لیے عشر کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ آج فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے، لیکن بارشیں اس قدر تیز ہیں کہ لوگ جنہوں نے کاٹی ہوئی ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کی ابھی کٹی ہوئی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہیں کہ ابھی اگلی فصل کا سیزن لیٹ ہو رہا ہے۔ یہ آفات اور مصیبتیں اسی صورت میں ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، اور پھر جو آدمی زکوٰۃ ادا کر دے اور عشر ادا کر دے، اس کے باقی ماندہ مال کی ضمانت اور حفاظت اللہ خود اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ ہمارا مال اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، اور اللہ رب العزت سخی سے دوستی توڑتا نہیں۔ یہ چار جو بنیادی فرائض ہیں، ان کے ادا کرنے کے بعد انسان بخل کی ایریے سے نکل جاتا ہے، لیکن جب نفلی صدقات شروع کرتا ہے تو وہ سخاوت کے وطن میں اور سخاوت کے علاقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سخی بندہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم فصلوں کی کٹائی کریں تو ان پر شریعت کے مطابق عشر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور قرآن و سنت میں یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث، ابن ماجہ میں بھی اس کی روایت موجود ہے اور اس طرح بخاری میں بھی ہے کہ وہ فصل یعنی ایریے اور وہ کھیت اور کھلیان اور وہ زمینیں کہ جن پر قدرتی پانی لگتا ہو، انسان کی مشقت اس میں شامل نہ ہو پانی لگانے میں، اور پانی لگانے کے لیے اس کا پیسے خرچ نہ ہوتے ہوں، تو اس پر فصل کا عشر یعنی 10واں حصہ اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ اس پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ زمین کہ جس پر پانی لگانے کے لیے انسان کی محنت بھی لگتی ہے اور پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اس پر 20واں حصہ یعنی اس پر 5% اس پر عشر لازم اور فرض ہے۔ گویا جس آدمی کی 100 من گندم ہوگی، اگر وہ زمین ایسی ہے کہ جس پر قدرتی پانی لگتا ہے اور اس کی محنت نہیں لگتی، اس میں سے 10 من گندم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ اور جس کی محنت بھی لگی ہے اور پیسے بھی خرچ کیے ہیں پانی لگانے کے لیے، تو اس پر 5% یعنی اس کے لیے 20واں حصہ 100 من گندم میں سے 5 من گندم وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا۔ زکوٰۃ اور عشر میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے فرض ہونے کے لیے نصاب کا پورا ہونا ضروری ہے، لیکن عشر کے لیے نصاب کا پورا ہونا لازم نہیں ہے، اور اس میں نصاب کا پورا ہونا شرط بھی نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد یعنی جس مال پر سال گزر جائے گا اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن عشر میں سال کا پورا ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک فصل سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے تو دونوں دفعہ اس کو عشر ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر ایک آدمی نے ادا کر دی، اس کا باقی ماندہ جو مال تھا اس پر پھر سال گزرا تو اس پر پھر سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن عشر میں یہ ہے کہ اگر ایک فصل سے ایک دفعہ عشر دے دیا، اب وہ جو باقی ماندہ غلہ ہے اگر اس نے محفوظ کر دیا سال 2 سال، تو اس باقی ماندہ غلے پر اس کو پھر عشر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ معاشی نظام انسانیت کو دیا گیا جس میں ہر غریب اور امیر کے لیے فائدہ ہے، اور جہاں غریب لوگ یعنی امیر آدمی کے برابر ہو کر اور امیر آدمی کی طرح زندگی گزار سکیں گے اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے، یہ فارمولہ اور یہ نظام صرف میرے اللہ نے دیا، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، وہاں اس دین کو اور اس کے فرائض کو اور واجبات کو پوری دنیا تک پہنچانے اور اس کو غالب کرنے کی محنت میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔